اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر۔ ایک ایسی کنٹری کی آپ کو بات بتاؤں، ایک مولانا کہتے ہیں کہ میں سفر میں جب بھی جاتا تھا، ایک چھوٹا جو پاکٹ نما جو قرآن ہوتا ہے، پاکٹ سائز کا، میں ساتھ رکھا کرتا تھا ہمیشہ۔ وہ کہتا میں جا رہا تھا، خاتون کی نظر مجھ پر پڑی، تو اس نے دیکھا میرے ہاتھ میں کتاب ہے، میں عزت سے لے کے جا رہا ہوں، تو وہ سمجھ گئی، وہ مسلمان تھی، وہ سمجھ گئی کہ شاید یہ قرآن ہے۔ جلدی سے تیز قدم چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے آ کر کہتی ہے کہ یہ قرآن ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا اگر آپ کی اجازت ہے تو میں اس کو دیکھ سکتی ہوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ میں نے اس کو فوراً، میں نے کہا آپ کا وضو ہے؟ تو کہا ہاں میرا وضو ہے۔ میں نے اس کو فوراً قرآن تھما دیا، اس نے لے کر کھول کر پہلے تو سیدھا ڈائریکٹ اس نے آنکھوں سے لگا کر رونے لگی۔ میں نے پوچھا مائی رو کیوں رہی ہو؟ کہا 30 سال کے بعد آج قرآن مجید دیکھنے ملا ہے۔ 30 سال کے بعد آج قرآن مجید، 30 سال کے بعد۔ وہ لوگ ترستے تھے قرآن دیکھنے کے لیے، ہمارے گھر میں ہے اور ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَا، کتاب جو ہم نے دی ہے نا، بڑی برکت والی کتاب ہے، بڑی برکت والی کتاب ہے۔ او برکت کو ڈھونڈنے والو، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ نے تمہارے گھر میں رکھی ہے برکت بھائی، کہاں جا رہے ہو تم؟ اب اس برکت والی کتاب کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ اور اتنی بڑی برکت والی کتاب کے باوجود بھی آج ہم در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھا رہے؟ اقبال نے بڑی گہرائی کے ساتھ یہ سارا منظر دیکھ کر پھر جو اس نے عکاسی کی ہے علامہ اقبال نے، تو کہتے ہیں لوگوں، اتنی برکت والی چیز گھر میں ہوتے ہوئے بھی ہم جو پریشان ہیں، ہم جو در بدر کی ٹھوکر کھا رہے ہیں، اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر۔ انہوں نے قرآن سے رشتہ مضبوط رکھا تھا۔ قرآن، اگر وہ جنگ میں بھی تھے تو قرآن ان کے ساتھ تھا، اگر وہ سفر و حضر میں بھی تھے قرآن ان کے ساتھ تھا۔ آج ہم ہر جگہ ہے مگر قرآن ہمارے ساتھ ہر جگہ نہیں، کہاں سے پھر برکت ہوگی؟